بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے پیچھے کئی سارے ریزنس ہیں، اور ایک بہت لمبا وقت میں نے اس کی اسٹڈی میں اس کو پڑھنے سمجھنے میں دیا ہے، جاننے میں دیا ہے. اسلام کی خوشبو، اسلام کے خزانے، اسلام سے محبت، بہت سارے ریزنس ہیں. اس کے بہت ساری کہانیاں ہیں کہ کس طرح سے میں نے آزمائشیں، جد و جہد اور بہت ساری چیزیں میں نے کی، اور اس کا ایک پارٹ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. توحید کا یہ دوسرا پارٹ ہے، اور کوشش کروں گی کہ اس میں بھی میں کچھ اہم چیزیں کور کر سکوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جب میں ایک نان مسلم تھی تو ہمیں یہ ہمیشہ سکھایا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا کہ آپ جب مر جائیں گے تو آپ دوبارہ پیدا ہوں گے. آپ کے جو امانات ہوں گے ان کے مطابق آپ جنت یا جہنم، جس کو ہم سورگ یا نرک یا ہیون اور ہیل بھی کہتے ہیں، آپ اس کے حصے دار ہوں گے. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑی کنفیوزنگ تھی کہ ہم اگر ہمیں دوسری زندگی ملے گی تو ہمارے لیے جنت یا جہنم کیوں بنایا گیا ہے، اور اگر ہم جنت و جہنم میں جائیں گے تو ہم دوبارہ زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسے کئی سارے کویشچنس تھے جو بہت ہی لمبے وقت سے چلتے تھے، لیکن ان کا ایک سالڈ جواب نہیں ملتا تھا. اور سب سے اہم کہ ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. تو یہ سارے سوالات جو تھے نا، ایک فل اسٹاپ پر جا کر رکتے ہیں، جو اسلام بہت اچھے سے مجھے یا ہر انسان کو سمجھا سکتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہوا ہے. تو اسلام نے مجھے یہ چیز بہت اچھے سے سمجھائی کہ ہم جب مریں گے تو ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، وہ کس بیس پر ہوگا، کہ ہم ایمان والے ہوں گے یا ہم ایمان لانے والوں میں سے نہ ہوں گے. ایک چیز جو میں نے اپنے آپ سے پہلے سوچی تھی جب میں ایک نان مسلم تھی، اور وہ چیز اگر میں آج بھی سوچتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو بھی ہنسی آئے گی. مجھے یہ لگتا تھا اسلام سے پہلے کہ جتنے بھی ریلیجنس ہیں تو وہ کیا ہوگا نا کہ جب وہ انسان مر جائے گا اس ریلیجن کا، تو وہ مر کے اوپر جائے گا، اور ہر ریلیجن کا نا ایک ایک کاؤنٹر ہوگا. یہ مجھے لگتا تھا کہ ہر ریلیجن کا ایک ایک کاؤنٹر ہوگا، اور اس کاؤنٹر پر اس ریلیجن کے جس گاڈ کو وہ بلیو کرتا ہے وہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ ان کو جج کریں گے، اور اس کے حساب سے وہ ان کو ان کی جگہ پہ پہنچائیں گے. لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ جو لوگ اپنا ریلیجن چینج کر لیتے ہیں یا جو اپنا ریلیجن چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا. تو کوئی سالڈ جواب نہیں تھا، کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو مجھے مطمئن کر سکے کہ ہاں. لیکن جب اسلام سمجھنا اور سیکھنا شروع کیا الحمد للہ، تو سب سے پہلے توحید کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری منزل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھیجا ہے عبادت کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بالکل غافل ہو جائیں، دنیا سے بالکل بے حس ہو جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے نفس پر قابو رکھ کے اسلام کے مطابق اپنی زندگی آسان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی آزادی دی ہے، اور یہ آزادی بہت اہم اور بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیے گا کہ کسی کو بھی یہ آزادی نہیں ہے جو انسان کو ملی ہوئی ہے. انسان کو اپنی طرح سے رہنے کی، جینے کی، کھانے کی، ہر چیز کی آزادی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی کہ مخلوقاتوں میں سب سے اول، سب سے خاص. لیکن کیا ہمارے امانات ایسے ہیں؟ ہم تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. لیکن سچویشنلی اگر میں دیکھوں تو بہت چیز صاف ہوتی ہے جب ایک ایمان لانے والے اور ایک بے ایمان والے میں کیا فرق ہوگا. کہ ایک ایمان والے کو پتہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور ایک ایمان نہ لانے والے کو یہ ڈر ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ آلریڈی کیا ہوگا. ایک آیت ہے جو اللہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں قرآن میں، کہ سب سے زیادہ جو لوگ مانگیں گے نا مرنے کے بعد، وہ یہ مانگیں گے کہ یا رب مجھے ایک بار اور واپس بھیج دے، بس ایک بار.
وہ کچھ نہیں مانگے گا، انسان مرنے کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، صرف یہ مانگے گا کہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے. اور ہم اس وقت اتنی بڑی گمراہی میں ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے لیکن ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور تب اللہ کہے گا کہ نہیں، تمہیں میں نے موقع دیے تھے اور تم نے ان کو گنوا دیا. تو اللہ نے دنیا کے لیے یہ بھی کہا ہے اور انسان کے لیے یہ بھی کہا ہے قرآن میں کہ یہ جو دنیا ہے نا، وہ ایمان والوں کے لیے ایک قید جیسی ہے. وہ اس قید سے جلد نکلنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس قید سے نکل کر اپنے رب کے پاس جائے، ان باغوں میں جائے، اس ٹھکانے پر جائے جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کے لیے خاص طور پہ بنوائے ہیں. اور جو غیر ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ انہیں اپنی منزل، اپنے ٹھکانے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. آج ایک واقعات ہوا میرے ساتھ کہ میں جب کہیں راستے سے جا رہی تھی تو میں نے کسی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا، اور مجھے یہ چیز بہت دل کو لگی کہ ہم آخر میں اپنے رب کی طرف ہی جاتے ہیں اور ہم پوری زندگی اسی میں بتا دیتے ہیں کہ دنیا، لوگ، رشتہ دار، لالچ، نفس، یہ سب. ہم کبھی اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہمارا جو مین پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے ہمیں. اسلام نے یہ چیز میرے لیے بہت کلیئر کی. ہماری لائف صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ہم ایک انسان کی زندگی سے جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے. جیسے کہ ہم سفر کرتے ہیں تو ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے. یہ سفر جو ہے یہ دنیا کا ہمارا تب شروع ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد تک یہ جب تک ہم اپنے اصلی مقام تک نہیں پہنچ جاتے یہ تب تک رہتا ہے. اسلام نے یہ چیز بہت اچھے سے صاف کی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بہت موقع لاتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو. لیکن انسان پوری زندگی اس غفلت میں گزار دیتا ہے کہ اس کے بعد سمجھوں گا، اس کے بعد کروں گا. بہانے ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر بھی کہ نہ صرف نان مسلمس بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے مسلمان بھائی بہن بھی استغفر اللہ، اس دنیا میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. اس قدر ہیں کہ انہوں نے اپنا مقصد، اپنی منزل کو بالکل کھو دیا ہے. بالکل غفلت اور اپنے وجود، اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو وہ لوگ بالکل برباد کر چکے ہیں. ہمیں کم سے کم اپنے نبی کی امت ہونے کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے نبی کو جواب دینا ہے قیامت کو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی امت ہو کر ایسے کام کریں کہ ہمارے نبی سر اٹھا کر فخر سے کہیں کہ یا رب یہ میری امت ہے. اور اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنے مقصد سے غافل ہو چکے ہیں اور وہ رہے ہیں، وہ اپنا ادھن، اپنا ٹھکانہ خود تیار کر رہے ہیں. یہ ہم پر، ہمارے ذمہ ہے کہ ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں ہمارے مقصد، ہماری منزل سے الگ کر دیں. اور آپ کے امانات لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ اتنی محنت جو آپ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں. تب لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ جنت اور جہنم کے بیچ کا سب سے بڑا فرق کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.